أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور عزیز طلباء، آپ لوگ ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ایک کام کرتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے سامنے آج ہمارے کتاب کے لیے کتاب لے کر کے کون کون ایسا ہے جو سب لوگ ٹوپی پہن کر بیٹھے؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ. جو لوگ ٹوپی نہیں پہنے ہیں، جو لوگ پہنے ہیں اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ نہیں پہنے ان کو کیا کرنا ہے؟ ٹوپی پہن کر کے کتاب لے کر کے سامنے کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا اس سے؟ ٹوپی پہننا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہم ٹوپی پہننے سے کیا ہوگا؟ ہمارا علم زیادہ ہوگا اور ہم ادب کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں یا نہیں پہنے ہیں وہ لوگ کیا کرنا ہے؟ ٹوپی پہن کے ہی کلاس میں بیٹھنا ہے اور ٹوپی پہن کے ہی کلاس سننا ہے، ٹھیک ہے. تو بچوں، ہم لوگ پچھلی ویڈیو ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ کس کے بارے میں؟ حیض و نفاس کے بارے میں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو ہم حیض و نفاس کے متعلق ہم چرچا کر رہے تھے اور حیض اور نفاس کیا ہوتا ہے. پچھلی بار ہم اس کے متعلق اس سے تعلق رکھنے والی بات ہم پڑھ رہے تھے پچھلی بار ویڈیو، ہے نا؟ نہیں پڑھ رہے تھے؟ سب کو یاد ہے نا؟ یاد ہے. تو ہم لوگ پچھلی بار حیض کا بیان شروع بھی کیے تھے، حیض نفاس، ٹھیک ہے. اور اس کے متعلق حیض کیا ہوتا ہے اور حیض کتنے دن تک آتا ہے اور نفاس کسے کہتے ہیں اور اس کی مدت کیا ہے، ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا. آج ہم کیا کریں گے؟ حیض نفاس کا حکم کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ چند مسائل، ٹھیک ہے، اس کو آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سب لوگ تیار ہیں نا؟ نہیں تیار ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم کیا کریں گے؟ حیض متعلق ہم پڑھے تھے سب باتیں، لیکن آج ہم کیا کریں گے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں کیا نماز پڑھ سکتی ہے عورتیں، یا روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے، اور کب کیا کر سکتی ہے، اس کے متعلق آج ہم کچھ باتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پڑھیں گے نا؟ تو دیکھیے ہمارا ہیڈنگ کیا ہے؟ حیض اور نفاس کا حکم. اس کا حکم کیا ہے، وہ آئے تو کیا کرنا ہے عورتیں، کب کیا کرنا ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. دیکھیے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کتاب میں. حالت حیض اور نفاس میں عورت پر 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہے. حالت حیض اور نفاس میں، ٹھیک ہے، جب عورتوں کو حیض آتی ہے اور نفاس آتی ہے تو ایسی حالت میں ان کو 8 چیزیں ان پر حرام ہو جاتی ہے، ان کو کرنا منع ہو جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دیتا ہے. آج ہم 8 باتیں پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیے حالت حیض یا نفاس میں نماز حرام ہے اور اس کی قضا بھی معاف ہے. یعنی عورتوں کو جب کیا ہوتی ہے؟ نماز حرام ہے. حالت حیض اور نفاس میں عورتوں پر 8 چیزیں حرام ہیں، ہے نا. پہلے کیا ہے؟ نماز حرام ہے اور اس کی قضا بھی معاف ہے.
پہلا کیا ہے؟ نماز۔ عورتوں کو جب عورتوں کیا ہوتا ہے حیض آتی ہے یا نفاس آتا ہے تو ایسی حالت میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی حالت میں حیض اور نفاس کی حالت میں عورتوں کے اوپر ان کو نماز پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان سے ضرور بتانا ہے ایسے ٹائم میں، یا کچھ وہ مسائل نہیں جانتی ہے تو ہم کو ضرور بول کے دینا ہے ایسے حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھی کبھی بھی نماز معاف نہیں کیا ہے۔ دیکھیے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو تبھی کیا ہوتا ہے؟ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اگر وہ کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو سو کے پڑھنا ہے، اگر سو کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو آنکھوں سے اشارہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز میں اتنی تاکید بتائی گئی ہے، اتنی پابندیاں بتائی گئی ہے، کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار کے لیے بھی کتنی بھی یہ ہو اور اسے چکر آتا ہو تو چکر آنے کے بعد وہ کیا کرنا ہے؟ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، یا نماز ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اتنی حالتیں بتائی گئی۔ لیکن دیکھیے عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے، بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ جب عورتوں کو کیا آتی ہے؟ حیض اور نفاس آتے آتا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نماز معاف کر دیا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو نماز حرام ہے اور اس کی قضا بھی معاف ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ 8 چیزیں حرام ہیں، اس میں سے نماز حرام ہے، ٹھیک ہے؟ نماز نہیں پڑھنا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری چیز، عورتوں کے اوپر روزے رکھنا حرام ہے مگر اس کی قضا کرنا لازم ہے، لازمی ہے۔ یعنی عورتوں کو جب کیا آتی ہے؟ حیض یا نفاس آتا ہے، ایسے ٹائم میں کیا کرنا؟ اس کو نماز تو معاف ہے اور نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن روزے کی قضا ہے، روزہ رکھنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ نہیں رکھ سکتی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ایسی حالت میں، تو ایسی حالت میں ان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن بعد میں اس کو کیا کرنا؟ جب وہ پاک ہو جائے گی، جب وہ صاف ہو جاتی ہے، جب ان کی حیض کا مدت ختم ہوتا ہے، جب اسے نفاس کا مدت ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کیا کرنا؟ اس کے بعد میں اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ سکتی ہے، اور روزہ رکھنا قضا کرنا لازم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے۔ عورتوں کو جب ایسی حالت میں ہو، کس حالت میں؟ جب اسے حیض یا نفاس ہو، ایسی حالت میں عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک کی حالت میں رہتی ہے، اور ناپاک کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کے گھر میں ہم ناپاک کی حالت میں جانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہم بغیر جب ہم کیا کرتے ہیں، جب عورتیں کیا رہتی ہے، جب ان کے اوپر حیض یا نفاس کی مدت چلتی ہو یا جب وہ وقت آتا ہو، ایسی حالت میں کیا نہیں کرنا ہے؟ عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد چوتھی بات دیکھیے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ جب کیا ہو؟ عورتوں کو حیض یا نفاس کا وقت ہو، جب وہ ٹائم ہو، تو ایسی حالت میں بیت اللہ شریف، یعنی ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے سمے میں، حج کرنے کے وقت میں بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں، تو اگر عورتوں کو حیض یا نفاس آتا ہو تو ایسی حالت میں اس کو بیت اللہ طواف کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اور وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ عورت کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور ناپاک کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پانچویں بات دیکھیے ہم بستری کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی عورت جب حیض کی حالت میں ہو یا پھر نفاس کی حالت میں ہو تو ایسی حالت میں کیا کرنا؟ عورتوں سے ہم بستری کرنا، عورتوں سے ملنا، عورت سے تعلق پیدا کرنا، ایسی حالت میں وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے چھٹی بات قرآن کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی عورتوں کو جب حیض اور نفاس آتا ہو ایسی حالت میں قرآن پڑھنا بھی کیا ہے؟ منع ہے، قرآن کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، تو قرآن بہت بڑی کتاب ہے، اور قرآن کو ہم پاک ہو کر کے، صاف ہو کر کے اور عزت کے ساتھ اس کو کیا ہم چھونا چاہیے، اس کو احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں کتنی ساری باتیں لکھی گئی ہے، قرآن میں ہر چیزوں کا بیان ہے، تو قرآن اللہ کا کتاب ہے، اور قرآن کو ہم کیا کرنا ہے؟ اس کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت قرآن چھو لے، ایسا جائز نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتی ہے۔ ہاں کیسا پڑھ سکتی ہے؟ وہ چھو کر کے یا دیکھ کر کے اس کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ایسی ہی زبانی کیا کر سکتے، وہ بھی
دعا کی نیت سے وہ کیا کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے. وہ اگلے آنے والے بیان میں ہمارا آئے گا. دیکھیے پھر اس کے بعد دیکھیے غلاف کے بغیر قرآن کو چھونا اور اٹھانا بھی حرام ہے. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عورت حیض یا استحاضہ یا پھر نفاس والی ہو تو ہمارے گھر میں کبھی کبھی کیا قرآن رکھا رہتا ہے نا، کبھی اوپر شیلف میں یا کہیں اوپر رکھی رہتی ہے ہمارے گھر میں، تو ایسی حالت میں قرآن کو وہ نہیں چھو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت ناپاک ہے نا، تو ایسے حالت میں بھی قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے عورت کے ناف سے گھٹنے تک مزہ حاصل کرنا بھی حرام ہے نا. یعنی عورتوں کو جب حیض اور نفاس آتا ہو ایسی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا منع ہے، اور ان سے مزہ لینا، مزہ حاصل کرنا، یعنی عورت کے جو گھٹنے ہیں اس سے بھی کیا نہیں کر سکتے، ہم مزہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ویسے ہم ہنسی مذاق کی باتیں بھی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی حالت میں بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نا سب لوگ. پھر اس کے بعد دیکھیے حیض اور نفاس کے ایام پورے ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے. یعنی جب عورتوں کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے تو عورت ناپاک ہوتی ہے نا. ناپاک ہونے کے بعد عورتوں کو کیا کرنا ہے، وہ ہونے کے بعد، وہ مدت ختم ہونے کے بعد فوراً عورتوں کو غسل کرنا چاہیے. اور غسل کرنے کے بعد عورت کیا کرنا ہے، پاک صاف ہو جائے گی اور وہ نماز پڑھے گی اور روزہ رکھنا، نماز پڑھے گی، نماز جو ہے جو وقتی نماز ہے وہ نماز پڑھے گی. پھر اس کے بعد جو اس کو روزے کی قضا ہے وہ روزے کی قضا بھی کرے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو قرآن اور جو درود اور ورد وغیرہ جو ہے چاہے وہ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کس سے، استحاضہ، حیض، یہ سب سے فارغ ہونے کے بعد. پھر اس کے بعد دیکھیے اگر کسی رات میں سوتے وقت کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی عورتوں کو کیا رہتا ہے، قرآن پڑھنے کی عادت رہتی ہے. یعنی سورہ قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورت کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی عورت ہے اس کو پڑھنے کی عادت رہتی ہے. یعنی سونے سے پہلے کچھ عورتیں پڑھتی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی سونے سے پہلے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، یہ آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد، قل شریف کیا کرنا چاہیے، پڑھ کر کے سونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جب ہم یہ سب پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطانی وساوس اور شیطانی جو وسوسے اور اس کی جو خیالات ہوتے ہیں یہ ہمارے سے دور ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ ضرور کیا کرنا ہے، پڑھ کر کے کیا کرنا ہے، سونا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب پڑھنے کے بعد ہاتھ میں پھونکنا چاہیے اور 3 بار زور سے ایسے بجانا چاہیے، تاکہ یہ پڑھنے کے بعد ہم جب پھونکتے ہیں اور جب مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جہاں تک کہ ہماری آواز جاتی ہے، یہ آواز جہاں تک کہ پہنچتی ہے، ہاتھوں کی تالی جہاں تک کہ پہنچتی ہے وہاں تک کہ شیطان یا کوئی جن وغیرہ کا کیا نہیں رہتا ہے، کوئی ڈر بھی نہیں رہتا ہے، اس میں کوئی خوف بھی نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی کہا جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے، سونے سے پہلے ہمیشہ ہر بندہ کو، ہر شخص کو سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، یہ سورہ پڑھ کر کے سونا چاہیے. ٹھیک ہے، کون سا، آیت الکرسی اور قل شریف. تو ہم بتا رہے تھے کوئی عورت کو اگر کیا ہو، سورہ آیت الکرسی اور قل شریف پڑھنے کا عادت ہو اور وہ حیض کی حالت میں ہو تو وہ کیا کرے، تو وہ کیا کر سکتی ہے، وہ دعا کی نیت سے ان چیزوں کی کیا کر سکتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نفاس کے دن میں نیت سے پڑھ لے، تلاوت کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے استحاضہ کے وقت میں 3 دن سے کم یا پھر 10 دن سے زیادہ خون آئے اور نفاس کی حالت میں 3 دن کے بعد آئے، یہ سب استحاضہ یعنی بیماری کے خون ہیں. یعنی ہم نے پڑھا اس سے پہلے حیض کسے کہتے ہیں، وہ خون ہیں جو عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. اور اس کے بعد استحاضہ کیا ہے، یعنی کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، کبھی وہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہوگا اور کبھی کبھی وہ کیا نہیں ہوتا ہے، وہ بالغ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ کبھی کہ اس درمیان میں یا اس مدت میں جو خون آتا ہے اسے وہ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا کبھی کبھی ہمارے اندرونی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، عورتوں کو اندرونی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اور اس کے حکم کیا ہے، دیکھیے اس کا حکم کیا ہے، وہ یعنی ہم لوگ پڑھے اس سے پہلے حیض اور نفاس کی حالت میں بہت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. کیا کیا، قرآن پڑھنا، قرآن چھونا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے، حرام ہو جاتی ہے عورتوں کے اوپر. لیکن استحاضہ کی حالت میں کیا کر سکتے عورتیں،
جب عورت کو استحاضہ آئے، جب عورت کو استحاضہ ہو، ایسی حالت میں وہ وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور وہ چاہے جتنی بھی نماز چاہے، ایک وضو کے اندر میں جتنی نماز چاہے وہ پڑھ سکتی ہے، اور ایک کے بعد وہ دوسرا کیا کر سکتی ہے، پھر جب اسے استحاضہ آئے تو اسے کیا کر سکتی ہے، پھر دوبارہ وضو کرے، دوبارہ وضو کرنے کے بعد پھر وہ ڈبل سے وہ دوسری نماز وہ شروع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کچھ عملی کام ہیں، کچھ ہمارے جو ہے مشق کی باتیں ہیں۔ تو ہمارا سبق ختم ہو گیا، تو ہمارا ان شارٹ کیا ہو گیا، ہم لوگ پڑھے حیض، نفاس، اس سے پہلے والے ویڈیو پڑھے، پھر سیکنڈ ویڈیو ہم نے پڑھا اس کا حکم کیا ہے، اور کتنی باتیں عورت کے اوپر 8 باتیں حرام ہو جاتی ہے، پھر استحاضہ وہ خون ہے جو بیماری کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے مشق کی باتیں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا، دیکھیے مشق، دیکھیے سوالوں کے جوابات، حیض کی مدت کم از کم کتنی دن ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن، ہم لوگ پڑھے تھے حیض کی مدت کتنے دن ہے، کم از کم 3 دن یا 3 رات ہو سکتے ہیں، ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات، یا کبھی زیادہ سے زیادہ اگر ہو گیا تو 15 دن یا 15 رات، کبھی کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عورتوں کو اکثر 3 دن یا 3 رات یا 5 دن 5 رات یا 7 دن یا 7 رات، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے، حیض نفاس کی مدت میں کیا معاف ہے اور کیا معاف نہیں ہے۔ تو ہم نے پڑھا حیض اور نفاس کی حالت میں نمازیں معاف ہیں، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن نفاس کی مدت میں کیا ہے، لیکن روزہ کیا ہے، روزہ کرنا، روزہ حرام ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ پھر نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن ہے، تو ہم لوگ پڑھے نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد، عورتوں کے بچہ جنم دینے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور اس کی مدت کی کم کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا دن ہے، زیادہ سے 40 دن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اگر کسی عورت کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہو وہ کیا کرے، تو ہم نے پڑھا جو عورتوں کو آیت الکرسی یا پھر قل شریف پڑھنے کی اگر عادت ہو تو عورتیں کیا کرنا ہے، ان دنوں میں جن دنوں میں ان کو حیض یا نفاس آتے ہیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے، وہ یہ سب سورہ کیسے پڑھنا ہے، دعا کی نیت سے پڑھنا ہے، یعنی میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں نیت کر کے کر سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتی ہے، نہیں تو ایسے تو کیا مطلقاً عورتوں کو قرآن چھونا، قرآن پڑھنا، قرآن کو دیکھنا وہ کیا ہے، حرام ہے ان دنوں میں، لیکن وہ دعا کی نیت سے کیا کر سکتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس میں دیکھیے دوسرا نمبر جو ہے صحیح یا غلط بتائیں، دیکھ رہے آپ لوگ، یعنی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ استحاضہ میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، صحیح ہے، تو ہم لوگ ڈائریکٹ سے وہ اپوزٹ ہے، ہم لوگ کیا پڑھے استحاضہ کی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اور اس میں وہ سب یا کیا بولتے ہیں وضو کر کے جتنی چاہے نماز فرائض ہو یا نوافل ہو جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے پڑھا حیض اور نفاس کی حالت میں نمازیں پڑھنا حرام ہے اور اس کی نمازیں معاف ہے نا، تو یہ سب بات ہم لوگ پڑھے۔ پھر دیکھیے تو یہ کیا ہے، استحاضہ میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، بلکہ استحاضہ میں نماز بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط ہے۔ تو اس کا دیکھیے حیض کے دنوں میں روزے معاف ہے اور قضا نہیں کرنا ہے، حیض کے دنوں میں بلکہ کیا ہے، حیض کے دنوں میں روزہ تو معاف ہے لیکن قضا کرنا کیا ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے، کس کا، روزہ کا، لیکن نماز کیا ہے، نماز معاف ہے لیکن روزہ رکھنا کیا ہے، لیکن بعد میں نماز پڑھنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزہ حرام ہے لیکن بعد میں رکھنا کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، روزہ ساقط نہیں ہوتی۔ پھر سے دیکھیے حالت حیض میں دینی کتابوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے، یعنی یہاں پہ تو مطلقاً دینی کتابیں بول دیا ہے، لیکن کیا ہے حالت حیض میں، یعنی جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو ایسی حالت میں کیا کر سکتی ہے وہ، یعنی قرآن اور جو حدیث کی باتیں ہوتی ہے، جو حدیث کی کتاب ہوتی ہے اس میں ہاتھ لگانا کیا ہے، یہ قرآن میں تو بلا کیا ہے حرام ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے، لیکن کیا ہے اس کے بعد جو عورتوں کو دینی کتابیں ہیں، یعنی جو الگ دوسری کتابیں ہیں اردو کتابیں، وہ چھونے میں کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں یہ پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ دینی کتابیں ہیں، اس میں اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی ہے اور اس میں کبھی قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے ہم کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے اور اس سے پرہیز کرنی بھی چاہیے، لیکن
دین کی کتابیں تو چھو سکتے ہیں لیکن اس میں پرہیز کرنا کیا ہے، بہتر ہے اور اولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ہے سوال جواب بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا، کیا تھا، حیض، نفاس، اور حیض کسے کہتے ہیں ہم نے وہ بھی پڑھا، نفاس کسے کہتے ہیں ہم نے وہ بھی پڑھا، پھر اس کے متعلق کچھ چند سوالات اور جواب بھی پڑھے ہیں۔ تو آپ لوگ کو چاہیے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور اس کو سوال اور جواب کو کیا کیجیے، آپ لوگ اچھے سے لکھیے، ٹھیک ہے، اچھے سے اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس کو کاپی میں لکھیے اور اس کو بار بار اس کو مشق کیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہوگا، بار بار کرنے سے کیا ہونے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے بار بار پڑھیے اور بار بار اس کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔